100% میرٹ پہ کیے اور ایک دفعہ نہیں کیے. یہ آپ کے اطلاع کے لیے عرض ہے. لوگ کہتے ہیں نا میاں نواز شریف صاحب کہاں ہیں؟ میاں نواز شریف آنے والے ہیں میدان میں. کب آئیں گے؟ ویسے یہ تانا جو ہے نا بلاول بھٹو زرداری بھی دے رہے ہیں. میں حیران ہوں, وہ بار بار تانا دے رہے ہیں کہ نکل نہیں رہے. بلاول زرداری بھٹو کے ساتھ بڑی پارٹی نہیں ہے. ہم ہیں بڑی پارٹی. ہمارے پاس ایک ایک سیٹ کے اوپر پتا کتنے کتنے کینڈیڈیٹ تھے؟ 15 کینڈیڈیٹ تھے. تو آپ لوگوں نے اپنے لیے بھی مسئلہ کر لیا. سنے تو صحیح جو کہتے تھے کہ ہمارے پاس ایک بھی کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا. 15 کینڈیڈیٹ کو ایک سیٹ کے اوپر کس نے سنا ہے پتا ہے آپ کو؟ میاں نواز شریف نے. کوئی ایک پارلیمانی بورڈ نہیں ہے جس کو میاں نواز شریف صاحب نے مس کیا ہو. ایک ایک کی بات میاں نواز شریف صاحب نے سنی. پورا پارلیمانی بورڈ بیٹھا ہوتا تھا اور اس کے بعد ڈیسیژن لیا گیا ہے کہ کس کو کس حلقے سے لڑانا ہے. رائٹ. تو مجھے بتائیں کب یہ واقعی میں حلقے کی سیاست, باہر نکلنا, جلسے جلوس, یہ کب کریں گے؟ تو پارلیمنٹری والا کام تو ہو گیا نا. ہم نے تو شروع کر دیا نا جی. نہیں آپ کی نہیں, میں تو میاں صاحب کی بات کر رہی ہوں. آپ نے کہا ووٹ ان کا ہے نا. نہیں تو انہی کے نام مانگ رہے ہیں. وہ کب جلسے کے لیے نکلیں گے؟ مریم نواز میرا خیال ہے کل پرسوں 3-4 دنوں میں نکلنے والے ہیں. مریم نواز صاحب علیحدہ جلسے کریں گی, شہباز صاحب علیحدہ جلسہ کریں گے, نواز شریف صاحب علیحدہ جلسہ کریں گے. اچھا یہ ابھی جو ایک تو بڑی سٹیٹمنٹ واضح طور پر بلاول صاحب نے دی ہے کہ بلہ تو آؤٹ ہو گیا, اب تیر شیر کو مارے گا. بلے کے آؤٹ ہونے سے پی ایم ایل این کو کتنا فائدہ ہوگا؟ میں تو مجھے نہ فائدے کی پتا. میں تو پولیٹیکل ورکر ہوں. میں تو کہتا ہوں بلہ بھی ہوتا میں کوئی ایشو نہیں. پھر بھی آپ نے جیتنا تھا. دیکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتا تھا. میں کوئی بول اپنے منہ سے بڑا نہیں نکالنا چاہتا. میں سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں کانفیڈنٹ ہوں کہ جو جمع غفیر میں لوگوں کا دیکھ رہا ہوں ڈیلی کہ ابھی سردیوں کے 11:30-12 بجے کون سی کمپین ہوتی ہے, کون سے لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں. میں کل رات جو میں نے آخری جلسہ کیا ہے 11:30 بجے شروع کیا ہے, ٹھیک ہے, اور پن ڈراپ سائلنس تھا اور ایک بندہ نہیں ہل کے گیا اور جمع غفیر تھا. جہاں جاتا 14 سپیچز میں ڈیلی کرتا ہوں. آپ کہتے تھے نا کیا لینے جائیں گے, ہم ان کو بتاتے ہیں کہ یہ ہم نے راول پنڈی میں کیا, یہ میرا وہ لیڈر ہے. دیکھیں نا 2 ایشو ہیں اس وقت پاکستان کے اندر. مجھے اگر اب اجازت دیں کچھ پازیٹیو سی گفتگو بھی بتا دیں. باقی نیگیٹو چل رہی ہے. نہیں وہ لڑائی جھگڑے کا فائدہ کوئی نہ, یہ باتیں گھر میں لگی رہتی ہیں. لڑائی آپ کے گھر میں ہو رہی ہے, ہم کیا کریں؟ آپ لوگ لڑائی بند کریں, ہم بات بھی نہیں کریں گے. نہیں ہم ایشو کوئی نہیں نا, اس کو دوسرے کو کیا غرض ہے اس سے. بس ایشو یہ ہے کہ اس وقت مہنگائی ہے, دہشت مہنگائی کا پورا جن باہر نکلا ہے. میں لوگوں کو کہتا ہوں تقریر میں دہشت گردی کا آدھا جن اندر ہے آدھا باہر ہے. تو میں لوگوں کو سوال کرتا ہوں, میں کہ اس کو کون ختم کرے گا مہنگائی کو اور دہشت گردی کو؟ پھر میں کہتا ہوں جب 2013 میں نواز شریف صاحب آئے تو ملک جو ہے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا. ذرا سنیں مجھے تھوڑی سی کمپین کر لینے دیں. اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا, پوری دنیا میں تنہا تھا. سن لینا ذرا, پوری دنیا میں تنہا تھا, پوری دنیا میں. کراچی لاقانونیت میں ڈوبا ہوا تھا, دہشت گردی عروج پہ تھی. جب وہ آئے دھرنے شروع ہوئے, اس کے باوجود 12,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی نواز شریف نے. سنتے جائیں. اس کے بعد لا قانونیت کراچی کی ختم کی, دہشت گردی ختم کی, $62 بلین کے ایگریمنٹ کیے, پروان نہیں چڑھ سکے. الہ آباد ہے سی پیک کی صورت میں, ٹھیک ہے. اس کے بعد چائنا, ٹرکی, یورپ, امریکہ, مڈل ایسٹ کو اپنی پشت پہ کھڑا کر لیا. روزگار عروج پہ تھا, بے روزگاری کے خاتمے کی طرف بڑھ رہے تھے. 52 روپے کی چینی, 35 روپے کا آٹا, 10 روپے کا یونٹ. چلے ٹھیک ہے, سن لیں. 105 سرکولر ڈیٹ اس ٹائم پر بھی تھا, پی آئی اے اس ٹائم پر بھی ڈیٹ میں تھا. اب یہ تو ٹریڈ ڈیفیسٹ تب بھی تھا, اور قرضے کے اندر ہم تب بھی تھے, آئی ایم ایف میں ہم بھی. میں نے کب کا دودھ کی نہریں بہ رہی تھی. کاروبار عروج پہ تھا, کاروبار عروج پہ تھا. 6% ترقی کی شرح تھی. آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں. وہ پی ٹی آئی بھی تھی, ہماری باری میں بھی 6%. نہیں پی ٹی آئی نے کک کیتا ہے, ان کا بھی 6%. اچھا چلے پی ٹی آئی کے آپ 5-6 کارنامے بتائیں. میں تو خیر پی ٹی آئی کی یہاں وکیل نہیں ہوں, نہیں وکیل بھی شک نہ ہو, نہیں میں کوئی اس طرح کے مجھے نہیں. بس لیٹس موو ٹو یور حلقہ نا, آپ کے حلقے کے اندر آسانی ہو گئی آپ کے لیے. پی ٹی آئی اور شیخ صاحب میں پھر وہی اللہ سے ڈرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت لوگوں کا جمع غفیر ہے, اور مجھے بہت بڑی تعداد میں لوگ نظر آ رہے ہیں جو میرے حلقے سے میرے حق میں نکلیں گے. پی ٹی آئی کے میں ڈیلی سینکڑوں لوگ مسلم لیگ نواز میں شامل کر رہا ہوں. شیخ صاحب کے بہت سارے لوگ جو رہ گئے تھے 2, 4, 10, وہ سارے آج میں ابھی شامل کر کے آیا ہوں. 2, 4, 10 سارے آپ کے پاس؟ جی سارے الحمدللہ. شیخ صاحب کے پاس اب کچھ نہیں؟ میں اللہ سے ڈر کے کہہ رہا ہوں, میں اللہ سے ڈر کے کہہ رہا ہوں. اللہ کو کتنی نشستیں لے گی پی ایم ایل این نیشنل اسمبلی میں؟ 100 کراس کر دے گی جی. 100 پتہ نہیں 20-30 2/3 میجورٹی نہیں لے سکے گی.
کس نے کہا 100 کتنے پہ آئے گی 2/3 2/3 میجورٹی لے سکے گی یا نہیں لے سکے گی؟ کیوں نہیں لے سکے گی؟ کس نے کہا آپ کو؟ کہ یہ نیشنل گورنمنٹ وہ اسی طرح 16 مہینے والی آپ ابھی تو ہمیں 2/3 لینے دینا، تو جب رزلٹ آئے گا پھر دیکھیں گے. یہ خواب کی ہے ابھی. یہ بھی خواب ہی تھا نا کہ نواز شریف کبھی نہیں آئیں گے. اچھا یہ بھی خواب تھا نا. ٹھیک ہے. تو نواز شریف آ گئے. ٹھیک ہے. یہ بھی خواب تھا نا کہ ہم الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، ہم الیکشن لڑ رہے ہیں، ہم الیکشن میں موجود ہیں، ہم الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں اور ہمارے سارے پولیٹیکل ورکر میدان میں ہیں، اور لوگ جو ہے نا کارکردگی کی بنیاد کے اوپر میاں نواز شریف کی طرف، مسلم لیگ نواز کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں. اچھا میرے 2 آخری سوال. سی ایم کس کو بنائیں گے؟ پی ایم ایل این اگر جیتی ہے پنجاب اسمبلی میں. کوشچن آپ نے پہلے بھی کیا تھا، بریک سے پہلے کیا تھا. بریک سے پہلے نہیں، ایک پچھلے سوال میں آپ نے تب بھی جواب نہیں دیا. نیا کوشچن کیا کریں. نہیں آپ نے پھر تب بھی جواب نہیں دیا تھا. آپ جواب ہی دے دیا. جواب میں اس لیے نہیں دے سکتا کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں. میرے منہ سے نکلا ہوا کبھی میں نے تھوک کے چاٹا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. میرے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات ٹھیک ہوتی ہے یا اس میں تھوڑی بہت کمی. اچھا چلیں بتائیں، ڈیسیژن ہو گیا ہے؟ آپ بتانا نہیں چاہتے ڈیسیژن ہو گیا یا ڈیسیژن نہیں ہوا؟ ڈیسیژن ایک ہوا ہے وزیر اعظم کا، نواز شریف. نواز شریف. سی ایم کا بھی کوئی ڈیسیژن؟ ابھی کوئی ڈیسیژن. رائٹ. حنیف عباس صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام.